السلام علیکم، میں ابو ایمل۔ کل 14 جون 2021 کو جناب محمود علی صاحب تلنگانہ ہوم منسٹر نے اپنے ٹی وی چینل کے کیمرے مین کو بلا کر ایک بیان جاری کیا، عثمانیہ یونیورسٹی کے لوگوں کے تعلق سے صفائی دی۔ بہتر ہوتا کہ وہ تمام ٹی وی چینلز، اخبارات کے نمائندوں اور سوشل میڈیا کے رپورٹرز کو بلا کر اپنی بات رکھتے تو کچھ نمائندے ان سے سوال کرتے تو بہتر ہوتا۔ جیسے کہ کچھ دن پہلے انہوں نے مولانا جعفر پاشا حسامی صاحب کو کہا کہ ان کے پاس کون سی ڈگری ہے اور وہ جاہل عالم ہے، اس پر بات کی جا سکتی تھی، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ کچھ دن پہلے نیکلیس روڈ کا نام تبدیل کر دیا گیا، اب حضور آباد کے نام کی تبدیلی کی باتیں چل رہی ہے، اس پر بھی سوال کیا جا سکتا تھا۔ لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ تب سے TRS گورنمنٹ آئی ہے، تب سے 15 بڑے بڑے وعدے اور اعلانات کیے گئے، خاص طور پر مسلمانوں کے تعلق سے، جو اب تک پورے نہیں کیے گئے۔ اس کی فہرست اس طرح ہے۔ سب جانتے ہیں کہ 12% ریزرویشن پر اب تو بات ہی نہیں ہوتی، جبکہ CM KCR نے کہا تھا کہ TRS کی حکومت آنے کے صرف 4 مہینے کے بعد مسلمانوں کو 12% ریزرویشن دے دیا جائے گا۔ پچھلے 7 سال سے اب اس پر کوئی گفتگو نہیں ہوتی۔ اسمبلی میں بار بار وقف بورڈ کو جوڈیشری پاور دینے کی CM KCR نے بات کہی تھی، جس پر اب بات نہیں ہوتی۔ کوکاپیٹ میں اسلامک سینٹر 22 کروڑ روپے سے 10 ایکڑ پر تعمیر ہوگا۔ اب تک زمین کی شناخت تک نہیں، کام کا آغاز تو دور کی بات ہے، اسلامک سینٹر پر اب بات نہیں ہوتی۔ اجمیر شریف میں تلنگانہ روبات کے بنانے کی بات کہی گئی تھی 5 کروڑ روپے سے، وہاں پر کام کا آغاز ہی نہیں ہوا۔ درگاہ حضرت جہانگیر پیرا رحمۃ اللہ علیہ کے پاس نفس نفیس CM KCR شریک تھے، نیاز کی تھی اور سنگ بنیاد رکھا تھا 100 ایکڑ پر 50 کروڑ روپے سے ڈیولپ کرنے پر، اب تک کام کا آغاز ہی نہیں ہوا۔ KBR پارک جو جوبلی ہلز پہ ہے، اس کے نام کو تبدیل کر کے نظام میر عثمانی علی خان کے نام سے رکھنے کی بات کہی گئی تھی۔ پچھلے کئی سالوں سے یہ کاسو برہمانند ریڈی پارک کے نام سے منسوب ہے، اس کو نام کی تبدیلی نظام کے نام سے رکھنے کی بات کہی تھی، اس پر اب کوئی گفتگو نہیں ہوتی۔ چنچل گوڑہ جیل کو ہٹا کر وہاں سے شفٹ کر کے وہاں پر کالج بنانے کی بات ایک بار نہیں کئی مرتبہ کی گئی تھی، اب اس پر کوئی بات نہیں ہوتی۔ ملک پیٹ ریس کلب کو بھی ہٹا کر وہاں پر IT پارک کیمپس بنانے کی بات کہی گئی تھی تاکہ پرانے شہر کے لوگوں کو فائدہ ہو، لیکن اس پر بھی کوئی عمل نہیں کیا گیا۔ ایک خانہ مسجد امبرپیٹ میں دوبارہ تعمیر کی بات کہی گئی تھی، اس پر آج تک عمل نہیں کیا گیا۔ مکہ مسجد بم دھماکے کے اصل مجرموں کو سزا دلانے کے لیے کیس کو ری اوپن کرنے کی وعدہ کیا گیا تھا، اس پر آج تک عمل نہیں کیا گیا۔ اولڈ سٹی میں میٹرو ٹرین کی بات کہی گئی تھی، اس پر بھی عمل نہیں کیا گیا۔ ایئرپورٹ کی پارکنگ میں جہاں 10 سال سے مسلمان کھلے آسمان کے نیچے نماز ادا کرتے ہیں، وہاں پر ایک مسجد تعمیر کا وعدہ کیا تھا۔ ہوم منسٹر جناب محمود علی نے نفسہ نفیس وہاں پر آ کر ایک نے 3 مرتبہ وہاں پر مسجد میں نماز ادا کی تھی روڈ پر، اور میں خود ان کو ساتھ لے کر گیا تھا، تب وہ صرف MLC تھے، تب انہوں نے وعدہ کیا تھا، لیکن اس پر آج تک کوئی عمل نہیں کیا گیا۔ موسیٰ ندی پر 3 فلائی اوور برج بنانے کی بات کہی گئی تھی 3 سال پہلے، تاکہ پرانے شہر کے غریب لوگوں کو روزگار مل سکے، ایک برج کا بھی تعمیر نہیں ہوا۔ سردار محل جو چار مینار کے بالکل قریب میں ہے، جس میں بلدیہ کا دفتر ہے، اس کو ہٹا کر میوزیم بنانے کی بات کہی گئی تھی، اس پر بھی 4 سال سے عمل نہیں ہوا۔ چار مینار موتی گلی کے پاس پارکنگ کمپلیکس بنانے کی بات کہی گئی تھی، زمین کو بھی دیکھ لیا گیا تھا، 38 کروڑ روپیز منظور بھی کر دیے گئے تھے، اس پر آج تک عمل نہیں کیا گیا۔ دوسری اہم بات یہ ہے کہ امام مؤذن کو پچھلے 5 مہینے سے تنخواہ نہیں دی گئی، جبکہ پابندی سے ادا کرنے کا KCR نے بار بار وعدہ کیا تھا۔ تلنگانہ میں 10,000 امام مؤذن نے اپنے نام رجسٹرڈ کروائے، جن کو 5 مہینے سے تنخواہ نہیں ملی۔ کاش اگر ہوم منسٹر صاحب میڈیا کے تمام نمائندوں کو بلا کر بات رکھتے تو اس پر سوال کیا جا سکتا تھا، لیکن اس پر بھی کوئی عمل نہیں کیا گیا۔ یہ تھی وہ لمبی فہرست، جس کو 15 ایسے اہم پوائنٹس تھے۔ چھوٹی چھوٹی باتوں کا تو میں نے ذکر نہیں کیا، بڑی باتیں آپ کے سامنے رکھی۔ اب بتائیے کہ KCR صاحب اور ہوم منسٹر محمود علی صاحب کے آئندہ کے وعدے اعلانات پر کیسے یقین کریں؟ یہ سوچنے والی بات ہے۔ میں ابو ایمل۔